الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. احادیث کس ذات سے وابستہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے افراد دین کی کوشش کرنے کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے صرف اتنا کریں اور عام فرد بھی یہ اپنے پلے بات باندھ لے کہ ایک قرآن کریم ہے اور دوسری حدیث رسول ہے، میں اپنی زندگی میں جو مطالعہ کروں گا وہ دین کے حوالے سے انہی دو چیزوں کے دائرے کے اندر ہوگا، تو نہ صرف ہر شخص کو دین کی تعلیمات پر سکون اور اطمینان مل جائے، بلکہ یہ خام خواہ کی ٹولیاں اور فرقے ختم ہو جائیں اور اسلام کی وسعت اور اس کی کشادگی کے احساس کے ساتھ ہماری زندگی ایک چلنا شروع ہو جائے. یہ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لیجیے. ان کے اندر سے آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی نجی زندگی، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، آپ کی کاروباری، آپ کے معاشی اور آپ کی جو بھی دیگر معاملات ہیں اس میں وہ رہنما بن جائیں گے. اور بطور خاص وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر بطور طالب علم بیٹھ جایا کریں. وہ مجلسیں احادیث میں موجود ہیں اور ان مجلسوں کا حصہ بن جائیں. آپ کو وہاں پر رحمت کے پہلو نظر آئیں گے، ہدایت کے نظر آئیں گے، وہاں پر رہنمائی کے طریقے ملیں گے، سماجی مسائل کا حل ملے گا، نفسیاتی الجھنوں کا ازالہ نظر آئے گا. ایک شخص جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایک محفل تھی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی منہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی ما یجزئنی منہ، آپ مجھے اب کوئی ایسی چیز سکھائیں جو قرآن کریم کے حوالے سے میری صلاحیت صفر ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ اس کا ازالہ ہو جائے. اب سوال دیکھیں، بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہ سوچیے گا
کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. اس دور میں تو پڑھنے کا اس طرح رواج نہیں تھا. ہم جس دور میں جیتے ہیں پڑھنا لکھنا معمول کی بات ہے. لیکن آج کے دور میں بھی آپ کو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں لیکن قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. جو دوسری زبانیں فر سمجھتے ہوں گے بولتے ہوں گے لیکن قرآن کو سمجھنا دور کی بات پڑھنے کا آغاز کرتے ہی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور عمریں ہیں، ایسا نہیں کہ بہت چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی عمر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایسا کوئی شخص جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ واقعتاً میری حقیقت یہ ہے، میں قرآن کے حوالے سے اتنا مفلس ہوں، اس کے لیے ہمارے عام لوگوں کے پاس طنز ہوگی، ڈانٹ ہوگی. ساری عمر کیا کرتے رہے، ہوش نہیں تھی، دنیا کے کاموں میں خرچ کیا، قرآن کے حوالے سے کیوں نہیں کسی استاد سے پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ مسئلہ سنتے ہیں اور اس کی ذہنی استعداد کا جائزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں تم ایسا کیا کرو، قل سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 کلمات ہیں، یہ 5 جملے ہیں، یہ پڑھ لیا کرو. وہ شخص ذہنی استعداد میں ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قرآن کی کوئی آیت کی تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، لیکن کوئی آسان سی چیز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ امت کو تعلیم کا طریقہ بتا رہے ہیں، صبر کا ایک مقام سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی کیفیتوں کو سمجھنے کا گر اور فن بتا رہے ہیں. وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ ھذا للہ عز وجل، یہ سارے کے سارے جو کلمات آپ نے کہے ہیں یہ تو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، کچھ حصہ میرا بھی تو اس میں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فما لی، اس میں میرا کیا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی. یہ 4 لفظ آپ کہہ لیا کرو، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، وارزقنی مجھے عطا کر دے، وعافنی اور مجھے اپنی عافیت میں جگہ دے دینا، واہدنی اور میری رہنمائی کرتے رہنا. وہ شخص یہ سن کر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اب اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں یاد کی، اشارہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد ملأ یدہ من الخیر، اس شخص نے آج اپنے ہاتھ کو خیر سے بھر لیا ہے. ہاتھ کو اپنے اس نے آج خیر سے بھر لیا ہے. اتنی سی بات یاد کر کے، ہاتھ آپ کے بھی ہیں اور خیر اللہ کی لامحدود ہے. بتائیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کتنا خیر سے بھرا ہوا ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، تفسیریں پڑھنا، اپنی زندگی پہ لاگو کرنا، یہ ہر شخص کے لیے ممکن ہے. صرف ترجیح بنانے کی بات ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو گاؤں کے ایک عام سے ایک نیم پڑھے لکھے امام نے ایک بزرگ آدمی کو، جس کی زندگی ساری عجیب کاموں میں گزری اور آخر میں جا کے وہ نیکی کی طرف مائل ہوا، اب پڑھنے لکھنے کی عمر نہیں ہے، دیہاتی ہے، نہیں پڑھ سکتا. اور یہ میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کے ہم خود عینی شاہد ہیں. اب وہ شخص جب مسجد میں گیا، ساروں نے اس کو لان تان کی کہ اب کس وقت مسجد میں آ گئے ہو، ساری جوانی گزار کے گاؤں کے سارے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے. اب وہ بھگا سکتے تھے، غلطی وہ کر رہے تھے نمازی،
اس کو گردن موڑ موڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں لینے کے آیا ہے. یہ رویے لوگوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. جن کو 4 حدیثوں کی سمجھ ہے اور وہ بہتر طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے کی ناقص نماز کو دیکھ کر اس کو اتنا گھورتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے آئندہ یہاں پہ نہیں آنا. یہ ہوتا ہے. اس دیہات میں ایک نیم پڑھے لکھے امام نے اس شخص سے کہا ادھر آؤ میرے پاس. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے. اس نے کہا اتنا مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اس پورے قرآن کریم کو کھول لو، ہر لائن کے بدلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ. وہ دیہاتی رمضان میں آتا تھا، اسی طرح کر کے صفحے پورے کر کے اس نے رمضان میں اپنا اختتام کیا. وہ 70-75 سال کا، اس کو عین غین تہجی فلاں آتی رہے گی وقت کے ساتھ، لیکن ایک دین کی طرف چل کے آیا ہے. اس کو جوڑنے کا نام دین ہے. اس کو مسائل بتا کر اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا نام دین نہیں ہے. جو حوصلہ شکنی ہوتی ہے دین کے حوالے سے. آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عیب نکالنے والے، حوصلہ شکنی کرنے والے رویے کس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ان کے صحابہ کے سامنے موجود تھے، تو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے آج، وہی آیت، اسی کی روشنی میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان لوگوں کے اموال میں سے صدقے کو لیجئے، قبول کیجئے، اس صدقے کے ذریعے ان لوگوں کو پاک کریں اور ان کی اصلاح نفس کریں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جب آیت سنی، کوئی گھر گیا، جا کے زیادہ مال لے کے آیا. کوئی گیا، کوئی کلو 2 کلو 4 کلو جو اس کی طاقت تھی وہ لے کے آیا. جب کوئی لے کے آتا تھا زیادہ مال، کچھ ایسے افراد تھے اور ہمیشہ وہ رہیں گے جن کو دین کے حوالے سے ہر کام میں تکلیف ہوتی ہے اور ان کے اندر تک تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو دین کے کسی کام پر تکلیف ہو وہ منافق ہوتا ہے. اب جب کوئی زیادہ مال لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا، وہ باتیں شروع کر دیتے ھذا مرائی، یہ ریاکاری کرنے والا شخص ہے. ایک بندہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے حضور وہ پیش کر رہا ہے اور یہ تبصرے کر رہے ہیں. دوسرا شخص گھر میں تھوڑا سا اٹھا کے لایا، وہ 1 کلو لے کے آیا، ایک چھوٹا سا کوئی تھیلا لے کے آیا. اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تیرے 1 کلو کا اللہ نے کیا کرنا ہے، یہ تیرے پاؤ کا، تیرے آدھے کلو کا، تیری ایک بوری کا اللہ کو کیا کام آئے گا. یہ اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ اس وقت اسلامی معاشرے میں اس مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں برداشت ہوتا دین کا کام، ان کو نہیں برداشت ہوتا دینداروں کا عروج. یہ علماء کرام اور ان سے وابستہ لوگ تو دور کی بات ہے، ان سے پہلے تابعین تو اور بلند مقام پر ہے، ان سے پہلے صحابہ اور بلند مقام ہے. سب سے بلند مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان کو معاف نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. یہ وہ منافقین تھے اور یہ منافقین کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک رہیں گے. اور مسلمانوں کی آزمائش اور ابتلا ہی یہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ وہ ہوں گے جو مسلمانوں میں سے مسلمان بن کر جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو اسلامی تعلیم کو مفلسی اور پسماندگی کا نام لے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سینما کے خلاف، فلم انڈسٹری کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن دینی مدارس اور مساجد کے حوالے سے جکڑتے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو مساجد کا وجود بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا.
جن کو اذانیں اذیت دیتی ہیں، جن کو شہر کے اندر اقامت صلاۃ کا نظام ان کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسجدیں بنائیں ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ ابرہہ کے وارث وہ ہوتے ہیں جو موقع ڈھونڈتے ہیں کسی جگہ ہم ہاتھ ڈالیں اور مسجدوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدقہ لے کے آ رہے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ منافق آیا، یہ ریاکار آیا ہے، دوسرا تھوڑا لے کے آتا ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بندہ تیرے 1 کلو کا اللہ کیا کرے گا۔ اب اللہ کا قرآن آسمان سے نازل ہوتا ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو زیادہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ معاشرے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، بڑے معزز قسم کے عہدیدار ہوں گے، ان کی لاجک، ان کی باتیں، ان کے نعرے یہ سارے کے سارے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہہ گیا یسخرون، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات اور اس پہ چلنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، یہ پردے کو انتہا پسندی قرار دیں گے، یہ کپڑے اتروائیں گے، یہ اختلاط کو ایمان کا حصہ بنائیں گے اور حیا کو ختم کریں گے، حیا کا مذاق اڑائیں گے، یہ ڈرامے، فلمیں اور ایسے مواد تیار کریں گے کہ بچوں کے ذہن میں جائے کہ یہ حیا، یہ پردہ، یہ باپ، یہ بھائی کا سایہ، یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ہیں، اور ان سے نکل کر گلی محلے میں دوست بنا لینا، اپنے کپڑے کم کر دینا، اور نوجوانوں کا حلال رشتوں کی بجائے حرام رشتوں میں مبتلا ہو جانا، وہ آزادی ہے اور وہی انسان کا عروج ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو انسانوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہی کیا پناہ مانگی گئی قرآن کے اختتام پر، یوسوس فی صدور الناس، یہ بندے کے دلوں میں ایسے حملے کرتے ہیں، بندہ قرآن کے سارے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، یہ بدنام کرتے ہیں، مجاہد کو دہشت گرد بنا کے بچوں کو کہتے ہیں، یہ داڑھیوں کو اتنا خوفناک بنا کر پیش کرتے ہیں کہ داڑھی واقعتاً مسلمان بھی سمجھتے ہیں بندہ داڑھی والا ہے، بچ کے رہنا۔ یہ واقعتاً کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیم کو اس طرح کا بنا کے پیش کیا کہ جو اسلامی تعلیم حاصل کرے گا وہ انتہا پسند ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے حدود کو یہ بنا کر پیش کریں گے کہ جب اللہ کے حدود نافذ ہوں گے کہ سب کے ہاتھ کٹے ہوں گے، یہ ہر دینی پہلو کا مذاق اڑائیں گے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے فَيَسْخَرُونَ، یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی علامت قرآن بتا رہا ہے، یہ اس علامت سے باز، یہ اس اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب جائیں گے ان کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا، قرآن ان کو آشکار کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جائیں، احادیث کھولیں، گھروں میں اپنا کلچر بنائیں۔ ہم جو دین پر محنت کرتے ہوئے ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ دین کو اپنے مسلک کی روشنی میں اس کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری حدود اور ہمارا جو ٹریک ہے، راستہ ہے، وہ مسلک کوئی مسلک نہیں ہے، نہ سلفی نہ حنفی، نہ بریلوی نہ شیعہ، کوئی بھی مسلک ہمارا صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہمارا راستہ اور صراط مستقیم دو چیزیں، قرآن اور حدیث، اس پہ چلتے ہوئے جو مل گیا اور جو مسلک اس پہ پورا آ گیا وہ ہمیں قابل قبول ہے۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث اوپر ہے، ہم کچھ شخصیات کو آئیڈیل مان کر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان شخصیات کا ہم اتنا زیادہ اپنے ذہن پر اور اپنے ماحول پر تصور کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان شخصیات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ وہ شخصیات جو دین کے حوالے سے کام کرتی ہیں قابل احترام، قابل قدر ہیں، لیکن وہ قرآن اور حدیث کا متبادل نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی ہر وہ بات
جو یہ علماء کرام اس کی روشنی میں بات کریں گے وہ قابل قبول ہے، اور جس پر کوئی بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان مجلسوں میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں، سرکاری لوگ بیٹھے، وہ لوگ جن کے بڑے بڑے منصب ہیں وہ جا کے بیٹھے، وہ جو سرکاری تنخواہیں لیتے ہیں وہ جا کر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کے پاس ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، جاؤ فلاں علاقے سے جا کر جو صدقات ہیں اور جو فرض صدقات ہیں وہ اکٹھے کر کے بیت المال میں جمع کرانے ہیں۔ وہ آدمی گیا ہے، وہاں پر گیا، جمع کر کے واپس آیا، آ کے کہنے لگا ھذا الذی لکم، یہ جو صدقات ہیں یہ اسلامک اسٹیٹ کے یہ رہے، وَھذِی ھدیۃ اہدیت لی، اور یہ رہا وہ گفٹ جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ اب سرکاری عہدیدار ہے یا ایک علاقے میں، وہاں سے جو فرض ٹیکس اور صدقات کہہ لیں وہ جمع کر کے لاتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے، یہ میرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، تم اپنے باپ اور اپنے ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے تاکہ تمہارے صدقے تمہیں وہاں پر پہنچ جاتے، تمہارے گفٹ وہاں پر پہنچ جاتے۔ اسلامی ریاست کے حیثیت میں جا کر جب کوئی گفٹ مل رہا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ ریاست کا مال ہے۔ حَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ أَوْ بَيْتِ أُمِّكَ، تم اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جس طرح خطبہ دیتے تھے حمید اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِّنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِّمَّا وَلَّانِيَ اللَّهُ، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں دیتا ہوں، ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ان کے سپرد کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے پہ ڈالی ہیں۔ فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ، اور پھر تم میں سے کوئی وہ ذمہ داری پورے کرتے ہوئے آ کر کہتا ہے ھذا لکم وھذی ھدیۃ اہدیت لی، آ کے کہتا ہے کہ یہ گفٹ ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا ہے۔ فَھلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، وہ شخص اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا حَتَّىٰ تَأْتِیَ ھدیتُهُ إِن كَانَ صَادِقًا، اگر یہ محبت جو اس کو ملی اتنا ہی وہ سچا تھا تو اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہتا، وہاں پہ اس کو یہ صدقے پہنچتے، یہ سارے کے سارے اس کو گفٹ پہنچتے۔ فواللہ لا يأخذ أحدكم شيئا منها شيئا إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی شخص ان چیزوں میں سے اگر کوئی لے گا وہ اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ قیامت کے دن اس نے یہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ ایک گائے ہوگی، اس گائے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس سے آ رہی ہوگی، اس نے اس کو اٹھایا ہوگا، اونٹ ہوگا تو اس کو اٹھایا ہوگا، اس کی گردنوں کا توق بنا ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے اس بات پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے لوگوں سے یہ گواہی لی، کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے واضح بات پہنچا دی، میں نے بات کہہ دی نا، اصول بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کی جو بغل مبارک ہے وہ لوگوں نے وہاں سے اس کی سفیدی دیکھی۔ یہ جو آفس کی اسٹیشنری گھروں میں استعمال ہوتی ہے، یہ جو آفس کی گاڑیاں ذاتی استعمال میں ہوتی ہیں، یہ جو جعلی بل بنتے ہیں، یہ جو کوٹیشنوں پہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ جو مراعات ڈکاری جاتی ہیں، یہ جعلی بل، میڈیکل بل بنتے ہیں، یہ آئیں گے قیامت کے دن۔ یہ آڈٹ نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں ہوتا، کھائی جاؤ ملائی جاؤ، یہ اللہ کے ہاں آڈٹ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں سرکاری مال کے بارے میں۔ یہ حدیث مدرسے کے بچوں سے زیادہ ہر سرکاری بندے کو بٹھا کے روز صبح شام سکھانی بتانی چاہیے۔ ایک گریڈ سے دوسرے میں پروموشن ہو تو پہلے اس پہ سائن کروانا چاہیے، اور جن کے پاس زیادہ بڑا بجٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو بار بار ان کے کانوں میں ادھر بھی اور دائیں طرف اور بائیں طرف بار بار سنانی چاہیے۔ یہ سرکاری ایک پورے کا پورا منظم ٹریننگ ہونی چاہیے، ہر قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے۔
ان کی ترقی کی پروموشن کے لیے ٹریننگز ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک 10-15 ہزار کی چیز ہوتی ہے, اس کو کرتے ہوئے لاکھ روپے لگاتے ہیں. 2-4 ارب کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے لیے 20-30 ارب روپے اڑاتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, ٹھیکیدار سے مل کے کام خراب کرتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں پھر بناتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں میں جائیں گے نا, وہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہادی بن کر آپ کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی ایک وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک شخص آیا, وہ ایک شخص آ کے اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سلام کہا. فسلم علیہ فرد علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اور کہا ارجع, واپس جاؤ, فإنک لم تصلی, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. فرجع فصلی, پھر وہ شخص واپس گیا, اس نے اپنی نماز دہرائی. فسلم علی النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پھر سلام کیا. پھر آپ نے کہا واپس جاؤ, نماز پڑھو, تم نے پڑھی نہیں. یہ 3 دفعہ ایسا ہوا. یہاں پر رک جائے, تصور کریں آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کو دیکھ لیں, تو اس قابل ہے کہ وہ اس کو نماز مان لیں. اتنی محنت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے کے لیے, یا اگر ان کے سامنے میری نماز پیش ہو تو وہ کس گریڈ میں جائے گی. کہا جائے گا جاؤ واپس, یا کہا جائے گا تم نے پڑھ لی. اس درجے کے لیے کبھی محنت کی ہے. مسلکوں کی نمازوں کے لیے کبھی بھی محنت نہ کرنا. جس دن دل میں آیا نا کہ میں سلفی یا حنفی نماز کے لیے محنت کرنے لگا ہوں, جس دن یہ دل میں خیال بھی آیا کہ میں سلفی یا حنفی یا بریلوی یا شیعہ مسلک کے لیے مسجد بنانے لگا ہوں, اس دن لغیر اللہ کا شکار ہو جائیں گے. اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ باہر آپ کی لمٹس نہیں ہے. اس سے باہر آگے پھر اعمال کا باطل ہونا ہے. اپنی نماز کے بارے میں سوچیں, ٹھہرتے ہیں نہیں ٹھہرتے. اور حدیثوں سے پتہ لگتا ہے وہ بندہ ٹھہر ہی نہیں رہا تھا, اٹھا جلدی جلدی نماز پڑھی اور فارغ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں آئے اور دیکھیں ان کے دن کیسے تھے. اور بطور خاص جو اس وقت لوگ مسجد میں آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ, ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آیا اور آ کے بیٹھ گیا, جس طرح ہمارے عام لوگ کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جذباتی جو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولانا بس کریں, جلدی جلدی ہم نے نماز پڑھنی ہے. آ کے وہ بیٹھ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, کہنے لگے اصلیت یا فلان, مسجد میں داخل ہو کے بیٹھ جانے والے, کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لیں؟ قال لا, وہ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا قم فرکع رکعتین, اٹھو خطبہ ہوتا رہے گا, پہلے 2 رکعتیں پڑھو. جب مسجد میں آپ داخل ہو گئے اور خطبہ ہو بھی رہا ہے, آپ نے وہ تحیت المسجد کے 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جائیں گے تو پتہ لگے گا ہمارا جمعہ کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, ان کی سنتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا نور نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کریم پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ قرآن اور حدیث کو ہماری زندگی کی ترجیح بنا دے. اے اللہ ہمیں اس پہ پڑھنے, ان کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے. مہمان جب پہنچے آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا گھر میں کچھ کھانے کو ہے. جواب ہر طرف سے آیا کچھ بھی نہیں گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت چاہتا ہوں. فإنہ لا یملکہ الا انت، ان چیزوں کو، اس رحمت اور فضل کو آپ کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ دعا کی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے ایک بکری بطور تحفہ آئی، اور بھنی ہوئی بکری جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل آ گیا. ونحن ننتظر الرحمہ، اور اب ہمیں اللہ کی رحمت کا انتظار ہے. مانگی دو چیزیں تھیں، بکری ایک آ گئی تھی. کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب انسان کسی طرف سے نہیں ہاتھ پڑ رہا ہوتا، اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، ویسے بھی کرتے رہیں، سجدے میں یہ دعا کریں، اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ دعا کریں. دعائیں کثرت سے کرتے رہا کریں، یہ جمع ہوں گی اور بہت فائدہ دے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے میں ایک عقیدے کی بات ہے. فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا أَنْتَ، فضل اور رحمت کو آپ کے سوا کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کچھ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے مالک ہیں، وہ خود مانگ رہے ہیں، وہ مالک نہیں ہے. یہ دعا ہی آپ کا عقیدہ ٹھیک کر دیتی ہے. ان دعاؤں ہی کے ذریعے انسان صحیح عقیدہ پہچان لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس محبت میں اتنا غلب کر لینا کہ اللہ کے صفات کے ساتھ جوڑ دینا، یہاں پہ لوگ مار کھا جاتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا أَنْتَ، یہ فضل اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آپ جائیں گے، آپ کو وہاں پہ محبت کے انداز ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ بڑا لال سرخ تھا. اب ہماری میں یہ معمول ہوتا ہے کہ زندگی میں مختلف لوگوں کو ان کی شکل، ان کی کسی وجہ سے، ان کی بات سے، یا ان کی کسی حرکت کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے کچھ نام چھوٹا سا دے دیتے ہیں. اس نام کو بھی دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیے. ایسا نام کسی کو پیار سے دے جو محبت بھرا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے کہا ابو الورد، گلاب کی طرح سرخ آدمی. اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گلاب کا باپ، ابو الورد. عرب جب کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے شروع میں ابو لگا کے اس بندے کی طرف لگا دیتے ہیں، ابو الورد. اور ہماری حالت یہ ہے، پڑھے لکھے افراد، بڑی عمر کے افراد لوگوں کو جو نک نیم دیتے ہیں، چھوٹا نام دیتے ہیں، لقب تخلص دیتے ہیں، گندے گندے اور برے الفاظ دیتے ہیں اور ساری عمر کی شناخت بنا دیتے ہیں. یہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مجلسوں میں جائیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، ان کی کتابیں گھر میں رکھیں گے، رات کو کبھی مطالعہ کریں گے، کبھی صبح کریں گے، قرآن اور حدیث. دیکھیے یہ دو چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر آپ 60-70 سالہ زندگی اس میں پڑھتے رہے، یہ ختم ہو جائیں گی، آپ ان کو مکمل نہیں کر سکیں گے. اگر میں اپنی زندگی کا سارا حصہ اس میں لگا دوں اور میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا، تو پھر میں ادھر ادھر کی ویڈیو اور ادھر ادھر کے ایجنڈے اور ادھر ادھر کے بیانیوں میں اپنی زندگی کیوں ضائع کروں؟ میں قرآن اور حدیث کا کو زیادہ سے زیادہ اس کی دولت سمیٹنے کی فکر کیوں نہ کروں؟ کبھی سوچا ہے کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے عوام کو قرآن اور حدیث کا تو پورا پتہ نہیں لگا، لیکن شوفتہ باز قسم کے اور شہرت کے بھوکے اور متلاشی لوگ کس قسم کی چیزیں دین کے نام پر پیش کر کے لوگوں کو بحث میں لگاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ان صحابہ کرام کے احتساب کے بارے میں جو بحثیں چلی ہیں یہ کتنی غلیظ سوچ پر پیدا کرتی ہیں؟
یہ کتنا گھٹیا پن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہیں، آج کوئی شخص اٹھ کر ان کا حساب کرنا شروع کر دے کہ اس کا ایمان کا درجہ کیا تھا، جس کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو گئے، ان کے آپس کے جو بھی مسئلے ہوں، اللہ رضی اللہ عنہم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ان میں سے ہر کسی سے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج پاکستان میں رہنے والے چند لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ معاویہ کا احتساب کریں، وہ اماں عائشہ کے بارے میں زبان دراز کریں، وہ دین کا قرآن اور حدیث تو ہم پورا سمجھا نہیں سکے، اور ادھر ادھر کے اختلافی چیزیں اس کو ابھار کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مجدد بن گئے۔ جو فتنہ پہلے دور میں برپا ہوا تھا، ان فتنہ بازوں کی ایک نشانی تھی، جو نشانی آج کے لوگوں میں وہ نشانی جو پائی جائے گی، سمجھ لیں کہ اسی کا تسلسل یہ فتنہ موجود ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں نے دو طرف کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف کھڑے ہو کر دوسروں پہ کیچڑ اچھالا تھا، ایک طرف وہ کھڑے ہوئے تھے اور دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے رہے، حالانکہ دونوں کے سامنے صحابہ کرام تھے، وہ خاموش نہیں رہے، وہ اس وقت بھی فتنے کا باعث بنے تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ فتنے کا باعث ہوں گے جو ایک طرف پر ظلم کرتے ہوئے کوئی ایسی باتیں کریں گے جو صحابہ کی شان کی شایان شان نہیں ہوگی۔ وہ وہی اختلافی مسئلہ آج بھی لے کے لوگوں کو ذہن کو مضطرب کریں گے۔ ان کی زندگی میں قرآن اور حدیث سیکھنے سکھانے کا 1% بھی حصہ نہیں ہوتا، لیکن فتنہ گر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب جائیں گے تو آپ کو اپنی زندگی، اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے، اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، اپنی خاندان کے، کاروبار کے، اپنی جاب کے مسائل اور ان کا نتیجہ اور ان کا حل ملے گا۔ دعا کیجئے اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، سچا امتی بنا دے، عمل میں محمدی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا نور عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا۔ اے اللہ ہمارے ہر قسم کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر نیکی کو قبول فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا واخواننا واخواتنا اجمعین، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ہر بہن بھائی کو معاف فرما دے۔ اللہم اشف مرضانا والمرضى المسلمین، اے اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما دے۔ جو قبر میں جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے رب کریم جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو کسی سے بچھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو آپس میں ملا دے۔ رب کریم جو لاپتہ ہیں اے اللہ ان کو واپس لوٹا دے۔ جو جیلوں میں رب کریم ظلم کا شکار ہیں اے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مدد فرما، جہاد اور مجاہدین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، جو جہاں پر اسلام اور دین سے مخلص ہے اللہ کی مدد فرما۔ اے اللہ پاکستان سے جو مخلص ہے اللہ کی مدد فرما دے، جو پاکستان کا غدار ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو جو موجود ہے یا سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس کی ہر خواہش اور ہر دعا کو قبول فرما۔ ہمیں اے اللہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وجود کو اپنے ماں باپ کی رفع درجات کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری رفع درجات کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، خواب میں ان کا چہرہ دکھا دے۔ جن کے درود پڑھتے ہیں اللہ ان کا چہرہ ہم سب کو دکھا دے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی افراد موجود ہیں جنہوں نے کسی بھی مریض کے لیے یا فوت شدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، جو فوت ہو چکے، اپنی رحمت سے نواز دے۔ جن کے کوئی بیماری بن چکی ہے اللہ اس بیماری کو ختم فرما۔ آئندہ حادثہ یا بیماری ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ تقدیر کو دعا بدلتی ہے اللہ اس دعا کے اس تقدیر کو بدل دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے معاملے میں اللہ ہمیں بہترین نصیب فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہترین نصیب فرما دینا۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.